بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، آج کا ہمارا لیکچر کا عنوان ہے تعلیم کے اسلامی اصول۔ ہم نے پچھلے لیکچر میں تعلیم کا مفہوم، اس کی جو ہے وہ دیگر چیزیں، بے عقیدہ تعلیم کے نتائج اور نقصانات اور کچھ مزید چیزیں ہم نے اسلام کا جو تعلیم پہ جو ہے وہ فوکس ہے، اسلام کا جو تعلیم کی طرف رجحان ہے، اسلام کے جو تعلیم کے بارے میں احکامات ہیں ان کے بارے میں بات کی۔ اور آج ہم پڑھیں گے تعلیم کے اسلامی اصول۔ سب سے پہلے جو اصول ہے وہ ہے تصور علم۔ تصور علم ڈیئر اسٹوڈینٹس، اسلام نے جو ہمیں تعلیم کا تصور دیا ہے اس میں سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہر چیز کا سرچشمہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، ہر چیز اسی کی طرف سے ہے، علم کی عطا بھی اسی کی طرف سے ہے۔ حواس خمسہ ہو گئے، عقل، تجربات، مشاہدات، تمام چیزیں یہ سب اہم ذرائع ہیں، لیکن ان سب سے اعلیٰ درجہ جو ہے وہ وحی کے ذریعے جو علم حاصل ہوتا ہے اس کا ہے، وہ اس کی اتھینٹسٹی ان سے کہیں جو ہے وہ زیادہ ہے۔ لہٰذا علم کا تعلق جو ہے وہ صرف زندگی کی ضروریات سے نہیں بلکہ مقاصد زندگی سے بھی ہے، اور ضروریات کو مقاصد کے اوپر حاوی نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، ان کو ضروریات کو مقاصد کے تحت ہی آنا چاہیے۔ یہی وہ تصور ہے جس سے ہمارا نظام تعلیم کا پورا مزاج جو ہے وہ بنتا ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، اسلام نے جو ہمیں تصور دیا ہے تعلیم کا، اس میں علم اور تربیت، تزکیہ نفس، دونوں کی یکساں اہمیت ہے، اس میں دی گئی ہے۔ ان دونوں کو دوسرے سے جدا نہیں کیا جا سکتا۔ جہاں پہ بھی تعلیم کتاب کا ذکر آتا ہے وہاں ساتھ تزکیہ نفس کا ذکر بھی جو ہے وہ لازمی آتا ہے، اکٹھے دونوں ذکر جو ہے وہ اس میں آتے ہیں۔ اسی وجہ سے مسلمانوں کے مخصوص نظام تعلیم میں سیرت سازی، کردار سازی کا ایک ہمیشہ بہت اہم پہلو جو ہے وہ شامل رہا ہے، اور اخلاق حسنہ اور نیک اخلاق جو ہے وہ ہمیشہ علم کو جو ہے وہ چار چاند لگا دیتا ہے۔ تصور علم کے بعد جو دوسری چیز ہمارے سامنے جو اسلامی اصولوں میں سے دوسرا اصول ہے وہ ہے مقصد تعلیم۔ مقصد کیا ہے؟ ہر چیز کا مقصد بہت اہم چیز ہوتی ہے، تو تعلیم کا جو ہے وہ مقصد کیا ہے؟ تعلیم ایک منزل نہیں بلکہ ایک راستہ ہے، اور سمجھدار لوگ راستے میں نہیں بیٹھے رہتے، اپنی منزل تک پہنچتے ہیں۔ کبھی سیڑھی پہ بیٹھے رہنے والا چھت پہ نہیں پہنچ سکتا، اس لیے منزل کے جو مسافر ہوتے ہیں وہ راستے میں نہیں بیٹھتے بلکہ اپنی منزل تک پہنچ کر جو ہے وہ سانس لیتے ہیں اور سکون لیتے ہیں۔ اور حقیقی منزل ان لوگوں کا نظریہ حیات، نظریہ تمدن ہے جن کی اسے خدمت کرنی ہے۔ علامہ اقبال نے خواجہ غلام السیدان کو خط میں لکھا کہ علم سے مراد میری وہ علم ہے جس کا دار و مدار حواس پر ہو۔ عام طور پر میں نے علم کا لفظ انہی معنوں میں جو ہے وہ استعمال کیا ہے، اور اس علم سے وہ طبعی قوت ہاتھ آتی ہے جس کو دین کے ماتحت رہنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ لہٰذا تعلیم کا اولین مقصد جو ہے طلباء میں ان کے مذہب اور زندگی کے بارے میں ان کے نظریہ کی سمجھ اور شعور جو ہے وہ بیدار کرنا ہے۔ لہٰذا اسلامی نظریات پر بھرپور یقین رکھتے ہوئے اور اس سے ان کے اندر ایک ایسا اسلامی نقطہ نظر پیدا کرنا ہے چاہیے کہ وہ زندگی کے ہر میدان میں اسلامی تعلیمات کی روشنی میں اپنا راستہ جو ہے وہ خود بنا لیں۔ قرآن حکیم کا بھی یہی فرمان ہے
شہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ وأولو العلم، اللہ خود شاہد ہے، گواہ ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور فرشتے اور صاحبان علم بھی اس بات پہ شاہد اور گواہ ہیں۔ لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء کرام انبیاء کے وارثین ہیں۔ وراثت نبوت علم ہے، تعلیمات خداوندی کا پھیلانا ہے، جو لوگ اسے لے کے چلیں گے وہی جو ہے وہ وارثان نبوت کہلائیں گے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون سا مشن ہے جس کے لیے انبیاء کرام بھیجے گئے تھے؟ ایک ایسا مشن جو علم والوں کو مقام نبوت کے قریب لے جاتا ہے، اور قرآن حکیم کے مطابق یہ مشن اسلام کی پیغام، اسلام کی اشاعت، اسلام کی تبلیغ کا ہے۔ قرآن کہتا ہے سورہ جمعہ کی آیت نمبر 2، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ وہی خدا ہے جس نے امیوں میں سے انہی میں سے رسول بنا کر بھیجا جو ان کے سامنے اپنے رب کی آیات پڑھتے ہیں اور ان کو پاک کرتے ہیں، تزکیہ کرتے ہیں ان کا، اور خدا کی کتاب اور دانائی سکھاتے ہیں، حکمت کی باتیں سکھاتے ہیں۔ اور اس سے پہلے تو یہ لوگ صریح جو ہے وہ گمراہی میں تھے۔ ایسے ہی بہت سی قرآن کی آیات یہ مقصد تعلیم کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ تعلیم کے ہر حصے میں، ہر شعبے میں اسلامی نظریہ حیات کی روح جو ہے وہ ہونی چاہیے۔ انسان ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، سائنٹسٹ ہو، فلاسفر ہو، کچھ بھی ہو، کسی بھی فیلڈ میں ہو، اسے ایک اچھا مسلمان ہونا چاہیے، اس میں اسلام کی روح جو ہے وہ جھلکنی چاہیے، اور مقصد تعلیم بھی جو ہے وہ اس کو نظر آنا چاہیے۔ تیسری چیز انفرادیت اور اجتماعیت میں تعاون۔ انفرادیت اور اجتماعیت میں تعاون، توازن، بیلنس۔ انفرادیت اور اجتماعیت کے بارے میں مختلف متضاد نظریات ہیں۔ اسلام کا نظریہ اس کے بارے میں انسان کی انفرادی عمل اور سوچ پہ بہت زیادہ زور دیتا ہے کہ وَأَنَّ لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، سورہ نجم میں انسان کے لیے وہی ہے، وہی ملتا ہے جس کی وہ توغہ کرتا ہے، جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ اس کے علاوہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال اپنی حالت کے خود بدلنے کا۔ اس آیت کا ترجمہ جو ہے اسی شعر میں علامہ اقبال نے جو ہے وہ بیان کیا ہے۔ اور بہت سی آیات و حدیث اس بات کی نشانی کرتے ہیں کہ ایک طالب علم کی انفرادی شخصیت اور نشو و نما یہ لازمی ہے، جس سے اس کی پوشیدہ صلاحیتوں کو نکھار ملتا ہے، بیدار ہوتی ہیں صلاحیتیں اس کی۔ اور دوسری طرف سے معاشرے کا ایک ذمہ دار فرد بھی ہونا جو ہے وہ ضروری ہے، فرد بنانا جو ہے وہ ضروری ہے، تاکہ اجتماعی ذمہ داریوں کے سے وہ اچھی طرح عہدہ برا ہو سکے، اچھی طریقے سے اپنی اجتماعی ذمہ داریوں کو وہ ادا کر سکے۔ چوتھی چیز ہے جی علم کی وحدت اور ہم آہنگی۔ علم کی وحدت اور ہم آہنگی۔ تعلیم کا ایک اور یہ اصول ہے کہ طالب علم کو متوازن، بیلنس اور ہم آہنگ جو ہے وہ تعلیم حاصل ہونی چاہیے۔ اس میں اتنی قابلیت ہونی چاہیے کہ وہ دنیا کی رنگ رنگینیوں میں کھو نہ جائے، دنیا کی روشنیوں میں کھو نہ جائے، بلکہ دنیا کی رنگینیوں میں، روشنیوں میں، جمادات، نباتات، حیوانات، جہاں جہاں بھی دیکھے
یہ سب چیزیں اس کے سامنے خدا کی وحدت کا جو ہے وہ مظہر ہوں۔ اسلام ہمیشہ درمیانی راہ اپنانے کو جو ہے وہ حکم دیتا ہے۔ وَجَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا کا کہا گیا ہے کہ ہم نے تمہیں درمیانی امت جو ہے وہ بنایا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے خیر الامور اوسطها، بہترین چیز کاموں میں میانہ روی ہوتی ہے، بیلنس جو ہے وہ چیز ہوتی ہے۔ لہٰذا اسلام کی نظر میں علم ایک ہم آہنگ اور ایک دوسرے سے جڑا ہوا کل ہے۔ یہ بات اس حقیقت سے بھی ثابت کرد ہوتی ہے کہ قرآن تمام علوم کا سرچشمہ ہے، ہدایت کا، رہنمائی کا سرچشمہ ہے، اور وہ کتاب ہے جو علم کی تلاش میں مصروف ہر بندے کا ذہن بنائے گی۔ جو بھی اس کی طرف مائل ہوگا اسے ہدایت بھی ملے گی، علم بھی ملے گا، روحانیت بھی ملے گی، سکون بھی ملے گا، ہر چیز جو ہے اس کو ملے گی۔ ابتدائی مرحلوں میں تعلیم کو غیر اختصاصی رہنا چاہیے۔ یہ طریقہ نوجوانوں میں وسعت نظر، علمی دیانت اور برداشت کی خوبیاں پیدا کرنے میں اہم کردار جو ہے وہ ادا کرے گا۔ پانچویں چیز تعمیر کردار۔ تعمیر کردار سبق پھر پڑھ، عدالت کا، صداقت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ انسان کا کردار ٹھیک ہونا چاہیے۔ طالب علم کے کردار کی تعمیر، کردار سازی ایک ایسی چیز ہے کہ تعلیم جب تک اچھے کردار کی تعمیر نہ کرے گی اپنا حقیقی مقصد کبھی حاصل نہیں کر سکتی۔ اسلام میں نیک اعمال کی اولین جو ہے وہ ترجیح ہے۔ قرآن پاک میں اس کے اوپر بہت زور دیا گیا ہے، تزکیہ نفس کے اوپر، اور یہ ایک نفسیاتی حقیقت بھی ہے کہ کردار کے بنیادی رجحانات کی اساس زندگی کے ابتدائی دور میں ہی پڑ جاتی ہے، اور اسکول، کالج، مدرسہ اس کی تعمیر میں ایک اہم کردار جو ہے وہ ادا کرتے ہیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں کو دعوت اسلام دی تو ان کے سامنے اپنا کردار ہی جو ہے وہ پیش فرمایا۔ اپنی 40 سالہ زندگی جو ان میں گزاری تھی اس کو بطور نمونہ پیش فرمایا، اور ہمارے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے رول ماڈل اور آئیڈیل، اسوہ حسنہ جو ہے وہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ سورہ احزاب آیت نمبر 21 کی صورت میں ہمیں عطا فرمایا۔ اب تعلیم کے تمام مراحل پر طلباء کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے صحابہ کی مسائل زندگیاں ان کو پڑھنا چاہیے، ان کو اپنی مشعل راہ بنانا چاہیے۔ استاد کو بھی اپنی زندگی اور اپنے کردار سے، اپنے عمل سے طلباء کے اندر نیک زندگی اختیار کرنے کا جذبہ پیدا کرنی چاہیے۔ ان کے اندر استاد کو بھی ایک رول ماڈل جو ہے وہ ہونا چاہیے تاکہ طلباء اسے بھی کاپی کر سکیں، اور ایسا ماحول پیدا ہو کہ لوگ اسلام کی طرف مائل ہوں۔ اللہ کریم ہمیں صحیح معنوں میں اسلام کے جو اسلامی اصول ہیں تعلیم کے بارے میں ان پر عمل کرنے کے فائد عطا فرمائے، ان کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔